الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلی علیہ. میرے واجب الاحترام، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے نوجوان ساتھیوں، گزشتہ جمعہ یہ موضوع چل رہا تھا کہ ہمارے پاس جب کوئی مہمان آتا ہے، جب کوئی ہمارے عزیز و اقارب آتے ہیں، جب کوئی رشتہ دار آتے ہیں، کوئی بچھڑا ہوا آتا ہے یا کوئی بھائی وغیرہ بیرون ملک سے یا کسی سفر سے واپس آتا ہے، تو ہماری خوشی کی انتہا نہیں رہتی کہ ہمارا قابل قدر مہمان آ رہا ہے. اب اس مہمان کے لیے ہم اپنا گھر سجاتے ہیں، اس کے استقبال کے لیے اپنے آنگن کو سجاتے ہیں، اپنے گھروں کی صفائی کرتے ہیں اور طرح طرح کے کھانے پکائے جاتے ہیں. الغرض ہر طرح ہم اس مہمان کا استقبال کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں. اسی طرح رمضان المبارک کا مہینہ جو مہینہ ہے، یہ سال میں ایک دفعہ آتا ہے اور 11 مہینوں کے بعد یہ لوٹ کے آتا ہے. اور ان 11 مہینوں میں کتنے ہی ہمارے عزیز و اقارب، کتنے ہی بزرگ، کتنے ہی رشتہ دار، کتنے ہی نمازی، کتنے ہی اہل محلہ اس دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں. تو دوسرے لفظوں میں یہ سمجھ لیں کہ جس نے اس سال رمضان کو پایا تو کوئی پتہ نہیں کہ وہ اگلے سال بھی رمضان کو پائے گا کہ نہیں. حالات کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، صحت کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، اس عمر کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. بیماریاں، حوادثات، ہر چیز سر پہ کھڑی ہے. تو اس لیے
جب اللہ کا یہ مہمان ہمارے پاس آ رہا ہے تو ہمارا بھی حق بنتا ہے، ہمارے اوپر فرض ہے، ضروری ہے کہ ہم بھی استقبال رمضان فرمائیں، اس رمضان کی قدر فرمائیں، اس مہینے کا استقبال کریں۔ تو استقبال رمضان کے متعلق علماء نے جو 3 اہم تجاویز، 3 اہم ہدایات پیش فرمائی ہیں کہ ہر آدمی کو رمضان کے استقبال کے لیے رمضان سے پہلے ان 30 ہدایات پر عمل کرنا چاہیے تاکہ وہ اس رمضان کو بھرپور طریقے سے گزار سکے۔ ان 30 تجاویز میں سے 5 تجاویز گزشتہ جمعہ میں گزر چکی ہیں، باقیوں کو مختصراً ذکر کروں گا۔ ان میں سے ایک تجویز جو پہلی تھی کہ فرض اور واجبات کی ادائیگی کی جائے اور توبہ استغفار کیا جائے۔ رمضان سے پہلے پورے سال میں ہمارے اوپر جو فرض رہ گئے ہیں، جو واجبات رہ گئے ہیں، ہم ان کی ادائیگی کریں، ان کی قضا کریں اور اللہ کے دربار میں توبہ استغفار شروع کر دیں۔ دوسرے نمبر پہ رمضان المبارک کے مسائل سیکھیں اور آگے سکھائیں، کیونکہ رمضان میں روزہ بھی ہے، تراویح بھی ہے، صدقہ فطر بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، اعتکاف کی عبادت بھی ہے، اسی طرح دوسری عبادتیں بھی ہیں۔ ان سب کے مسائل کا بھی سیکھنا ضروری ہے۔ تیسرے نمبر پر اپنے نفس کو تقوی کا پابند بنائیں۔ رمضان کا مطلب یہی ہے، رمضان کو بھیجنے کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بیان فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارا اللہ سے ایک رشتہ جڑ جائے، ایک تعلق قائم ہو جائے۔ اللہ اور بندے کا جو تعلق ہونا چاہیے وہ تعلق ہمارا ٹوٹ چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ پہلے زمانے میں ہمارے بزرگ اور بڑے اپنی زبان سے اللہ کا شکر ادا کرتے تھے اور یہ الفاظ ادا کرتے رہتے تھے، الحمدللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، یہ شکریہ اور تحمید اور تکبیر کے الفاظ، لیکن آج کی نسلوں کی زبانوں سے یہ بھی غائب ہو چکے۔ تو بندے اور اللہ کا رشتہ، خالق اور مخلوق کا جو رشتہ ہے وہ کمزور ہو چکا ہے، بلکہ تباہ ہو چکا ہے۔ اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے رشتہ داریاں، اللہ کے لیے کوئی نیکی کا کام کرنا، یہ معاشرے میں ختم ہو رہا ہے۔ تو ہمارا سب کچھ اللہ کے لیے ہو جائے، اللہ کی رضا کے لیے ہو جائے، اللہ کی قرب حاصل کرنے کے لیے ہو جائے، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو 30 دن کا ہمیں ایک سلیبس دیا ہے، ایک شیڈول دیا ہے رمضان کا، تو یہ اسی لیے دیا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم اللہ کے قریب آ جاؤ، تم اپنی زندگی کو برابر کر لو، اپنی زندگی میں ہونے والی کمیوں کوتاہیوں کو دور کر۔ تو تیسری چیز کہ اپنے نفس کو تقوی کا پابند بنائیں۔ چوتھا، صلہ رحمی میں جلدی کریں، رشتے ناتے ان کو جوڑا جائے، رشتے ناتوں کو مضبوط کیا جائے۔ اس لیے حضور نے فرمایا تہادو تحابو، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، ہدیہ دینے سے محبت بڑھتی ہے۔ پہلے زمانے میں کچھ پکتا تھا تو دوسرے لوگوں کو، پڑوسیوں کو بھی ایک دوسرے کو دیتے رہتے تھے لوگ، ہمیں یاد ہے۔ آج تو جو ہے اپنے ماں باپ کو بھی نہیں دیتے، اپنے بہن بھائیوں کو بھی نہیں دیتے۔ تو جب تک یہ چیزیں، یہ ہدیے، یہ ایک دوسرے کو تحفے اور یہ ایک دوسرے کا خیال رکھنا، جب تک یہ تھا تو محبتیں بھی سب کے اندر تھیں۔ تو بہرحال صلہ رحمی کرنا کہ رشتوں کو جوڑنا، رشتوں کو مضبوط کرنا، رشتوں کو وقت دینا، رشتوں کی اہمیت کو سمجھنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اور اسی طرح 5ویں نمبر پر بیان ہوا تھا کہ دل کو صاف کریں۔ ہمارے دل صاف نہیں ہیں،
پہلے جو باتیں ہوتی تھیں وہ دل سے ہوتی تھی، صاف ستھری بات ہوتی تھی، کسی کا کوئی دڑا نہیں ہوتا تھا، بڑے لوگ بڑے تھے، اپنوں کو بھی ڈانٹنا پڑ جائے تو اپنوں کو بھی ڈانٹتے تھے۔ آج تو ہم بٹ چکے ہیں، تقسیم ہو چکے ہیں، ہم اپنی برادری کو دیکھتے ہیں کہ جی ہم تو برادری کے ساتھ کھڑے ہیں، چاہے برادری ظالم ہی کیوں نہ ہو، ہم تو محلہ داری کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم تو اپنی سیاسی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو اس لیے بڑا پن یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ حق بات کرے، دل کو صاف کرے، معاملات کو صاف کرے، معاملات کو حل کرے۔ اور ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو گاؤں کا، شہر کا کوئی بھی بڑا آ کے کسی کو ڈانٹ دیتا تھا، لوگ بزرگوں سے بھی ڈرتے تھے، آج تو اپنے بزرگوں سے نہیں ڈرتے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت چھوڑ دی ہے، ہم نے ہر سکھ ان کو دیا ہے، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھا ہے، ان کی تعلیم اور ان کے جو ہے اسکول کالج یونیورسٹی کا خیال رکھا ہے، ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھا ہے، لیکن اگر نہیں رکھا تو ان کی تربیت، یہ کہاں جا رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے، کس سے کیا سیکھ رہا ہے، اس کی مجلس کیا ہے، اس کی صبح و شامیں کیسی گزر رہی ہیں۔ تو اس لیے دلوں کو صاف کیا جائے، دل میں نفرت نہ ہو، جذبہ انتقام نہ ہو، دل میں حسد اور کسی مسلمان کا بغض اور کسی دوسرے کے لیے کینہ دل میں نہ ہو۔ اور 6 نمبر پر گزشتہ روزوں کی قضا، استقبال رمضان میں، کہ کسی شرعی عذر کی وجہ سے گزشتہ سالوں کے یا گزشتہ سال کے روزے رہ گئے ہوں، بندہ بیمار ہو جاتا ہے، کوئی تکلیف کی وجہ سے رہ جاتا ہے، کوئی ایسا شرعی یا سفر پیش آتا ہے، کوئی بھی عذر شرعی عذر ہو، اس سے روزے رہ گئے ہوں تو رمضان کے آنے سے پہلے پہلے ان گزشتہ روزوں کو قضا کریں، تاکہ رمضان شروع ہونے سے قبل ہی گزشتہ رمضان کے روزوں کا حساب بے باک ہو جائے، اللہ کے اس رمضان کا ہم یہ استقبال کریں۔ اور 7ویں نمبر پر دعاؤں کا معمول، رمضان المبارک یاد رکھیں یہ دعاؤں کا مہینہ ہے۔ لوگ آ کے استادوں کو کہہ دیتے ہیں استاد جی ہمارے لیے دعا کریں، خود دعا نہیں کرتے۔ بھائی جو درد تمہارے پیٹ میں ہے وہ استاد کے پیٹ میں تو نہیں ہے۔ ایک آدمی کے سر میں درد ہو اور استادوں کو کہے کہ میری طرف سے آپ گولی کھا لیں، تو بھئی استاد کا درد تو پہلے ہی نہیں ہے، تو گولی تو آپ نے کھانی تھی، دوائی تو آپ نے استعمال کرنی تھی۔ تو اللہ سے مانگنا، بندے کا تعلق ہو جائے، بندہ خود اللہ سے مانگے، پھر کسی اور کو بھی کہہ دے، کسی اللہ والے کو بھی کہہ دے، پھر استاد کو بھی کہے، بزرگوں کو بھی کہے کہ میرے لیے دعا فرمائیں، میں بھی مانگ رہا ہوں، آپ بھی میرے لیے مانگے۔ تو ہمارے اندر رمضان المبارک جو ہے یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ حدیث میں، قرآن مجید میں اللہ نے کہہ دیا میں اس میں بے شمار دعائیں قبول کرتا ہوں۔ اور ہماری عادت کیا ہے کہ ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی نہیں پتا، اور ہم دعا مانگتے بھی نہیں۔ اب دیکھیں حضور کو کیا ضرورت تھی دعا مانگنے کی؟ بھائی حضور کے لیے تو ساری دعائیں اللہ نے قبول کی ہیں، ان کو تو مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ ان کے مانگے بغیر بھی ان کو دے دیتا تھا۔ لیکن عام حالات میں حضور علیہ السلام اتنی لمبی دعائیں کرتے تھے، لیکن رمضان سے قبل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 دعائیں منقول ہیں، لمبی لمبی دعائیں، رو رو کے اللہ سے مانگنا، اپنی امت کے لیے مانگنا، اپنے صحابہ کے لیے مانگنا، اپنے اہل بیت، اپنے گھرانے کے لیے مانگنا۔ تو حضور علیہ السلام مانگتے تھے، اور میں نے کئی دفعہ وہ واقعہ بیان فرمایا، ہمارے بزرگوں میں سے، رائے منڈ کے بزرگوں میں سے تو مولانا جمیل صاحب رحمہ اللہ گزرے ہیں، وہاں کے امام بھی تھے مسجد کے، اور بڑے بڑے بزرگوں کے استاد بھی تھے۔ تو یہ ہمارے جو کرکٹر وغیرہ ہیں نا، انضمام الحق وغیرہ، یہ حضرات گئے
اللہ نے ان کو ہدایت دی اور انہوں نے داڑیاں رکھی اور سے روزے لگائے اور اس دین کی طرف آ گئے اور بڑے بڑے مبلغ بن گئے. تو پہلی دفعہ یہ نکلے تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ ہمیں بتائیں ہم 40 دن میں کیا سیکھ کے آئیں. انہوں نے کہا کہ تم 40 دن میں دعا سیکھ کے آؤ. انہوں نے کہا حضور کوئی دعا بھی سیکھنے کی چیز ہے, دعا بندہ ہاتھ اٹھائے کر لے. انہوں نے کہا کہ نہیں, دعا بندے اور اللہ کے درمیان ایک تار ہوتی ہے, ایک ربط ہوتا ہے. ہم تو دعا کے عادی نہیں ہیں. تو اس میں آپ اللہ سے مانگنا شروع کریں. 1 منٹ مانگیں گے, 2 منٹ مانگیں گے, اسی طرح کرتے کرتے جب آپ اس سفر سے واپس آئیں تو کم از کم آدھا گھنٹہ ایک جگہ بیٹھ کے پوری توجہ سے اللہ سے مانگنا آپ کو آتا ہو. جس نے مانگ لیا اس نے لے لیا. بچہ اپنے باپ سے چمٹ جاتا ہے اور ایسا چمٹتا ہے کہ وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتا کہ لوگ مجھے روتا ہوا دیکھ رہے ہیں, لوگ مجھے یہ دیکھ رہے ہیں. تو وہ بس باپ کے پاؤں سے چمٹ جاتا ہے کہ میں نے یہ چیز خریدنی ہی خریدنی ہے, میں نے آپ سے یہ چیز لینی ہی لینی ہے. تو ہمارے علماء, اساتذہ, اکابر یہ فرماتے ہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح لے کے رہے. تو اس لیے دعاؤں کا معمول بنائیں. تو اور دعاؤں میں سے بھی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہیں اور مسنون الفاظ ہیں, حضور علیہ السلام کے مسنون الفاظ پر مشتمل جو دعائیں ہیں جو کتابوں میں موجود ہیں, احادیث کی کتابوں میں آتی ہیں اور علماء نے ان کو کئی جگہ جمع بھی کیا ہوا ہے, ان دعاؤں کو سیکھا جائے. کیونکہ حضور کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جو دعائیں ہیں ان میں تاثیر بھی زیادہ ہوتی ہے اور قبولیت کا امکان بھی زیادہ ہوتا ہے. اللہ نے وہ دعائیں قبول کی تھی تو انشاءاللہ ہماری زبان سے بھی وہ مسنون الفاظ نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائیں. اسی طرح 8ویں نمبر پر صدقہ کرنے کی عادت ڈالیں. یہ عادت بھی ہمارے اندر بہت کم ہے, صدقے کی عادت. لینے کے لیے تو ہم کتاروں میں کھڑے ہوتے ہیں. میں نے لینے کے لیے تو لوگوں کو دیکھا ہے, اپنا حق بھی بیان کرتے ہیں, اپنا سب کچھ بیان کرتے ہیں, یہ میں لے سکتا ہوں جو میرے اوپر لگ رہا ہے, لگتا ہے. لیکن دیتے ہوئے میں نے بہت کم لوگوں کو دیکھا. حالانکہ لینا جو ہے یہ تو شرمندگی ہے. لینے والا تو انتہائی مجبوری میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا, اپنی مجبوری کو. پرانے جو ہمارے حضرات تھے وہ مر جاتے تھے, کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے. یہ تو عار اور شرمندگی ہے کہ بندہ انتہائی مجبور ہو جائے تو جا کے کسی سے کہہ دے. اور ابھی تو نام لکھائے جاتے ہیں, جی میرا بھی نام لکھو جی. جب لسٹیں پڑھی جاتی ہیں تو بڑے بڑے نام سامنے آتے ہیں کہ یہ صدقہ اور خیرات کے مستحقین ہیں. حالانکہ حضور علیہ السلام نے امت کو سمجھایا. حضور نے فرمایا کہ یہ جو اوپر والا ہاتھ ہوتا ہے یہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. ایک لینے والا ہاتھ ہے, ایک دینے والا ہاتھ ہے. حضور نے فرمایا کہ یہ اوپر والا ہاتھ بنو. 2 لوگوں کو. آپ کی اپنی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام, بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے, حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے. آپ یہاں تک اندازہ لگائیں کہ سونا, چاندی, درہم, دینار, رقم اور مال, سامان, کپڑے, کوئی چیز بھی آتی تھی تو حضور شام تک تقسیم کرتے تھے. اور ایک چیز بھی اگر بچ جاتی تو حضرت بلال سے پوچھتے, بچ جاتی تو گھر میں نہیں جاتے تھے کہ میری یہ رات مسجد میں ہی گزرے گی. پھر جب دوسرے دن تقسیم ہو جاتی تو پھر آپ گھروں میں تشریف لے جاتے. اتنا بڑا سخی آدمی کسی نے دیکھا؟ حضور اتنے بڑے سخی تھے. لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان جب آتا تو رمضان المبارک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو جود و سخاوت ہے وہ تیز چلتی خوشگوار ہوا سے بھی زیادہ ہو جاتا. بخاری شریف کی 1828 نمبر حدیث ہے کہ فرماتے ہیں جو تیز خوشگوار ہوا چلتی ہے تو ہوا بہت تیزی سے چلتی ہے. کہتے ہیں کہ وہ ہوا میرے نبی کی سخاوت سے پیچھے رہ جاتی. حضور اتنے سخی ہو جاتے.
تو اس لیے استقبال رمضان میں یہ سمجھ لیں کہ ہم رمضان کے آنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو صدقے کا عادی بنائیں. روزانہ 10 20 50 روپے مسجد میں کسی فقیر کو کسی مستحق کو پہنچائیں تاکہ یہ عادت بن جائے, اور جب رمضان آ جائے تو پھر ہم خوب خرچ کرنے کے عادی ہو چکے ہوں, تاکہ ہم اللہ کے راستے میں خوب خرچ کریں, تاکہ ہماری نسبت حضور سے بھی ہو جائے اور ہمارا تعلق اللہ سے بھی جڑ جائے. اور اسی طرح 9ویں نمبر پر میرے بھائیوں, کثرت تلاوت کا معمول. یہ جو قرآن پاک ہماری الماریوں میں پڑے ہوئے ہیں نا, یہ ہم سے بڑا گلہ کرتے ہیں کہ خرید کر رکھنے والے تو بہت سارے ہیں لیکن ہمیں اٹھا کے پڑھنے والے کوئی بھی نہیں. جس کو شوق ہوتا ہے, ثواب حاصل کرنے کے لیے تڑپ پیدا ہوتی ہے, قرآن مجید خریدے گا, اچھی سے اچھی قیمت بھی دے گا, لیکن آ کے الماری میں رکھ دے گا. اب قرآن کا استعمال ہم نے کس کے لیے کیا؟ قسم اٹھانے کے لیے قرآن کو لے آؤ جی, عدالتوں میں لے جانے کے لیے قرآن کو لے آؤ جی, بچی کو رخصت کرنا ہے تو قرآن کو سر پہ رکھ کے رخصت کرو, بس قرآن اسی کے لیے آیا. بھئی قرآن تو پڑھنے کے لیے تھا, پڑھ کے اس کو سمجھنے کے لیے تھا, اور قرآن تو سمجھ کے اس پر عمل کرنے کے لیے آیا تھا. یہ تو ہمارے لیے ہدایت کا منبع ہے, سرچشمہ ہے, اور ہم نے قرآن مجید کو انہی چیزوں کے لیے رکھ دیا. تو حضور علیہ السلام کی جو بعثت اور بھیجنے کا مقصد ہے, ان مقاصد نبوت میں سے سب سے بڑا مقصد ہے کہ یتلو علیہم آیاتی, کہ وہ ان لوگوں پر اللہ کی آیات کو تلاوت کرتے ہیں. تلاوت قرآن مجید. اور سالہ سال گزر جاتا ہے کہ ہماری عادت نہیں ہوتی کہ ہم نے قرآن کی تلاوت ہی نہیں کی ہوتی. آپ اندازہ لگائیں کتنا ظلم ہے قرآن مجید کے ساتھ. پھر رمضان المبارک میں بھی بہت کم لوگ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ صبح کے بعد بیٹھ جاتے ہیں جو اپنا رمضان میں 1 دفعہ 2 دفعہ قرآن مجید مکمل کر لیتے ہوں گے. حالانکہ میں نے پیچھے بھی ذکر کیا تھا کہ ہمارے جو اکابر ہیں, ان اکابر کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ اپنی ہر چیز رمضان سے پہلے چھوڑ دیتے تھے کہ ہم صرف رمضان کو عبادت کے لیے اور اللہ کے قرآن کی تلاوت کے لیے صرف کریں گے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ, جن کے ہم مقلد ہیں فقہ میں, وہ رمضان المبارک میں 61 قرآن مجید ختم کرتے تھے. ایک قرآن مجید دن کا, ایک رات کا, اور ایک قرآن مجید 30 دنوں میں تراویح میں پڑھاتے تھے. تو یہ 30 دنوں کے 61 قرآن مجید, اور یہ تو اس میں ہے, ورنہ رمضان کے علاوہ جو ہے وہ ایک منزل 2 منزلیں یعنی 10 15 پارے پڑھنا ان کے معمول تھے. تو ہم استقبال رمضان میں رمضان سے آنے سے پہلے پہلے, ابھی 5-6 دن 7 دن رہ گئے ہیں, 6 دن, تو ہم اس میں ہی قرآن کی تلاوت شروع کر دیں. جب شروع کر دیں گے تو ہمارا چونکہ دل لگا ہوا نہیں ہے قرآن کے ساتھ, بوجھ بھی آئے گا اور تھوڑا سا ہمیں مشکل بھی لگے گا, لیکن ان 6-7 دنوں میں رمضان کے آنے سے پہلے پہلے ہم تلاوت کی عادت بنا لیں گے. اب رمضان شروع ہوگا تو ہم خوب اللہ کے رب کی جو ہے کلام پاک کی تلاوت شروع کر دیں گے. تو اس لیے کلام پاک کی تلاوت, کثرت تلاوت کا معمول بنایا جائے. یہ بھی حضرات علماء کرام نے استقبال رمضان میں لکھا ہے. اور اسی طرح 10ویں نمبر پر ہے شب بیداری کی عادت, رات کو جاگنے کی عادت. پہلے زمانے میں, پچھلے زمانے میں لوگ جلدی سو جاتے تھے, صبح جلدی اٹھ جاتے تھے. ابھی ہمارے معمول بن گئے ہیں, ہم دیر سے سوتے ہیں پھر دیر سے اٹھتے ہیں. اب رمضان المبارک میں تو یہ نہیں ہے. رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے دو عبادتیں رات کی خاص رکھی ہیں, تراویح کی عبادت اور پھر پچھلے پہر میں تہجد کی عبادت. اب ہمیں جو ہے جب عادت نہیں ہوگی تو ہم ان دونوں عبادتوں سے محروم ہو جائیں گے. اب ایک آدمی فرض بھی بڑے مشکل سے پڑھتا ہے
2 मिनट या 5 मिनट के फर्जों पर भी उसका दिल घबरा जाता है, तो वो 1.25 घंटे या नमाज समेत 1.5 घंटा जो तरावीह पे और नमाज पे लगता है, तो वो कैसे खड़ा होगा? उसकी तो आदत ही नहीं है। तो इसलिए इस्तिक़बाल रमज़ान में 10वीं तजावीज़ उलमा ने ये दी है कि भाई रमज़ान के आने से पहले पहले रात को उठ के थोड़ी सी इबादत कर लें, क्योंकि अब आने वाली जो रातें हैं ये रातें बड़ी अहमियत की हामिल हैं, और इन इबादात को अहसन अंदाज में और बिला थकावट सर अंजाम देने के लिए ज़रूरी है कि अभी से शब बेदारी शुरू की जाए, नफली इबादात का एहतमाम शुरू किया जाए। अपने बदन को इबादत की कसरत का आदी बनाएं ताकि रमज़ान की रातों में दिक्कत और तकलीफ पेश ना आए। हुजूर अलैहिस्सलाम की जो इबादात, नमाज की जो इबादत, तहज्जुद की जो इबादत है, जो अहादीस में आती है कि साहबा फरमाते हैं कि हुजूर एक एक रकत में इतना लंबा क़याम करते थे कि हुजूर के पाँव में वर्म आ जाता था, पाँव सूज जाते थे। मैंने अपने मदारस में से, कुर्रा हजरात में से कई कारियों को देखा है कि 6 घंटे अल्लाह का कुरान बच्चों को पढ़ाते हैं तो पहलू भी नहीं बदलते। कई ऐसे हजरात की मेरी नज़र में कि एक ही पहलू पे बैठ के दिल जमी के साथ अल्लाह का कुरान पढ़ाते हैं। किसी जगह फ़ज़ाइल आमाल की तालीम हो रही हो तो कई हजरात हमने देखे हैं ऐसे बैठते हैं जम के कि बिल्कुल किसी तरफ तवज्जो नहीं होती। किसी जगह दर्स हो रहा हो, अल्लाह की बात हो रही हो, तो उस वक्त वो बैठते हैं। वजह क्या है कि उनके यहाँ उसकी अहमियत भी है और उन्होंने उसको तैयार भी किया। अब देखिए, हम फैक्ट्री में 8 घंटे की ड्यूटी दे लेते हैं, बल्कि हमारा ज़ौक़ शौक़ ये होता है कि ओवर टाइम भी हमसे लगवाया जाए। वजह क्या होती है कि हमने अपने जहन को उस तरफ बनाया होता है कि हम मशीन पे इतने घंटे भी काम जो है खड़े होके करने के लिए तैयार हैं। ना हमें थकावट का एहसास होता है, ना हम उससे घबराते हैं, ना उससे भागते हैं। वजह क्या है कि वो महीने के बाद मिलने वाली तनख्वाह है कि मैं जितना ओवर टाइम लगाऊंगा मेरी तनख्वाह बढ़ेगी, मुझे रकम ज्यादा मिलेगी। तो रमजान की रातों में खड़े होके तरावीह में एक एक रकत पे क्या मिल रहा है, एक एक सजदे पे अल्लाह क्या दे रहे हैं, जब ये फजाइल हमारे सामने हो जाएंगे तो फिर हम 20 रकत क्या, हम सारी रात भी नमाज पढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। यही वो फजाइल थे कि सहाबा इकराम जो है वो 2-2 रकत पे पूरा कुरान पढ़ते थे। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है कि 2 रकत में मुकम्मल कुरान पढ़ते थे। हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर की लख्त जिगर हैं, जन्नत के नौजवानों के सरदार हजरत हसन हुसैन की वालिदा हैं। आपका ये मामूल था कि सर्दियों की रातों में, सर्दियों की रातें तो लंबी होती हैं, 2 रकत नमाज की नीयत करती और इतनी लंबी नमाज पढ़ती कि सुबह की अजानें हो जाती, फिर जल्दी से उसको मुकम्मल करके फिर अल्लाह से शिकवा करती कि हजरत फातिमा ने नमाज पढ़नी शुरू की है, अल्लाह तेरी रात ही इतनी मुख्तसर होगी। तो उन हजरात का नमाज में दिल लगता था, नमाज में खुशू और खुजू होता था, नमाज में अल्लाह की तरफ तवज्जो होती थी। तो इसलिए हमारी नमाजें भी बनी हुई नहीं है। तो बहरहाल अभी से हम नफली नमाज का, तो इसका आसान सा हल है कि आप अगर फर्ज नहीं पढ़ते थे तो अभी से फर्ज शुरू कर दें। फर्जों के साथ सुन्नतें मुअक्कदा है वो भी पढ़ें, सुन्नतें गैर मुअक्कदा भी पढ़ें। फिर इनके साथ जो नफल हैं वो नफलों का एहतमाम शुरू कर दें। इतना शुरू कर दें तो कि इंशाअल्लाह इसी हफ्ते के अंदर अंदर आप रमज़ान की तरावीह के लिए भी आदत बना लेंगे और रमज़ान की तहज्जुद के लिए भी आदत बना लेंगे। अगर आज से आपने आदत बनाना शुरू न की तो आप महरूम रह जाएंगे। रमज़ान ने गुजर जाना है, अल्लाह का ये मेहमान आ रहा है, इसने गुजर जाना है, इसने रुकना नहीं है। लेकिन खुशकिस्मत इंसान है, खुशकिस्मत अफराद हैं जो इस रमज़ान से फ़ायदा उठाएंगे, जो अल्लाह के सामने खड़े होंगे, जो अल्लाह को याद करेंगे,
جو اللہ سے دعاؤں کا اہتمام کریں گے، اللہ سے مانگیں گے. تو اس لیے شب بیداری، رات کو جاگنے کی عادت. اور اسی طرح 11ویں نمبر پر علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ رمضان کے جو اوقات ہیں، جو وقت ہے رمضان کا، یہ اوقات بڑے قیمتی ہیں. میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ ہمارے اکابر کا یہ معمول تھا کہ رمضان سے پہلے ہر چیز چھوڑ دیتے تھے. احادیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان آتا تھا تو حضور علیہ السلام کا ہمارے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ ایسے تعلق ہو جاتا تھا جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہیں. یعنی اب گھر نہیں ہے، اب کوئی نہیں ہے، بس اب مسجد ہے. مسجد نبوی ہوتی تھی، مصلی رسول ہوتا تھا اور حضور ہوتے تھے. تو یہ رمضان کی حضور کی عادت مبارکہ تھی، کیونکہ حضور کو پتا تھا کہ اس مہینے کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک وقت، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ بڑا قیمتی ہے. تو اس لیے رمضان کے اوقات کی ہم نے بڑی قدر کرنی ہے. آج کل انٹرنیٹ اور یہ سوشل میڈیا وقت کے ضائع کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. فیس بک، واٹس ایپ اور یہ سوشل میڈیا، اور ہر بندے کو دیکھیں اس پہ لگا ہے اور گھنٹوں بیٹھ کے لگا ہوا ہے. 2-2 3-3 گھنٹوں کا پتہ نہیں چلتا. لہذا رمضان سے قبل ان کے استعمال کو یا تو بالکل ختم کر دیں، جس طرح حضور کی عادت تھی، گھر والوں کو بھی نہیں پہچانتے تھے، یا ہمارے اکابر کی عادت تھی کہ وہ اپنے معمولات بھی چھوڑ دیتے تھے، عام معمولات. ان کو بالکل ختم کر دیں. اگر ختم نہیں کر سکتے تو محدود کر دیں، ایک لمٹ، ایک وقت پہ لے آئیں، کوشش کریں. یہ بھی استقبال رمضان ہے. رمضان سے پہلے اس کی عادت بنائیں گے تو رمضان میں اس کے استعمال سے بچ جائیں گے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے جو دیگر اسلاف ہیں، ان کا یہاں تک معمول تھا کہ رمضان آتے ہی اپنی علمی مجالس بھی چھوڑ دیتے تھے. جو بچوں کو پڑھانا ہوتا ہے، آپ دیکھیں ہمارے جو مدارس ہوتے ہیں، ہمارے مدارس میں رمضان سے 1 مہینہ پہلے چھٹیاں ہو جاتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حافظ قرآن بچے ہیں وہ رمضان کے لیے تیاری کریں، قرآن کو پڑھیں، قرآن یاد کریں، اور رمضان میں توجہ اور محبت کے ساتھ قرآن سنائیں، عبادات ادا کریں. اور پھر رمضان گزرنے کے 10-15 دن بعد داخلے شروع ہو جاتے ہیں دوبارہ. اور ہم نے اسکول کالجوں کی ترتیب کو دیکھا ہے، اکثر بچوں کے پیپر رمضان میں رکھے جاتے ہیں تاکہ عبادت کے لیے ان کو وقت ہی نہ ملے. اب وہ جا رہا ہے ٹیوشن کے لیے، وہ جا رہا ہے رات کو بھی پڑھنے کے لیے، ایک افراتفری ہے. اب روزہ بھی نہیں رکھوا رہے بچوں کو، اس سے پیپر دینے ہیں، اوپر سے محنت کرنی ہے، روزے بھی، نوجوان بچوں کو روزے نہیں رکھوا رہے، اللہ کے مجرم بن رہے ہیں. اور یہ حکومت وقت کی کمزوری ہے. ان کو اہتمام کرنا چاہیے کہ رمضان سے قبل یا رمضان کے بعد امتحانات کی لسٹوں کو بنایا جائے، امتحانات کے لیے شیڈول بنایا جائے. لیکن اکثر جو ہے رمضان میں اب وہ بچے کیا ہیں کہ وہ روزے بھی نہیں رکھ رہے، اب رات کی تراویح سے بھی محروم ہے. تو اس لیے رمضان کے آتے ہی ہمارے اکابر علمی مجلسوں کو بھی چھوڑ دیتے کہ رمضان میں ہم اللہ کی عبادت کریں گے. اور اسی طرح 12ویں نمبر پر کہ یہ جو ٹی وی ہے، ٹی وی، ٹیلی ویژن، یہ بہت سارے گناہوں کا مجموعہ ہے. یاد رکھیں، سب سے غلط تربیت جو ہماری اولادوں کی ہو رہی ہے، جو آج کل کے ڈرامے دکھائے جاتے ہیں جس میں ساس بہو کا جھگڑا ہے، گھروں میں چوریاں ہو رہی ہیں، اور شادی ہوتے ہوئے جو ہے معاشقے چلائے جا رہے ہیں، یہ ہماری اولاد کس طرف جا رہی ہے؟ آج جو ہمارے گھر بس نہیں رہے، اس کی مین وجہ بھی یہی ہے. اب ٹی وی کا رمضان میں سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جو رمضان نشریات ہوتی ہیں، رمضان کے لیے جو پروگرام طے کیے جاتے ہیں، ان میں سے اکثر وہ جو سامنے بیٹھنے والی ہوتی ہیں، جو پروگرام چلا رہی ہوتی ہیں، وہ گلوکارائیں اور اداکارائیں ہوتی ہیں. سارا سال 11 مہینے وہ ناچتی ہیں، فلمیں بناتی ہیں، ڈرامے بناتی ہیں.
اور گناہ کے کام کرتی ہیں، اور رمضان نشریات کے لیے انہی کو بٹھا دیا جاتا ہے، اور اب وہ پردہ کر کے آ جاتی ہیں اور ہمیں رمضان کے مسائل سکھا رہی ہوتی ہیں، اور ہم بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے بچے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ 11 مہینے وہ گناہ کرتی ہیں، 12ویں مہینے آ کے ہمیں راضی کر لیتے ہیں، ہم ان پہ خوش ہو جاتے ہیں، جی اس نے کتنا اچھا رمضان پہ۔ اب جو ہی رمضان گزرا پھر وہ شو پہ نظر آ گئے، ناچنا اور جسم کو برہنہ کرنا اور سارے گناہ۔ ایک تو ایسے لوگوں کا اسلام کو بیان کرنا اسلام کی توہین ہے، رمضان کے مسائل کو بیان کرنا قرآن اور رمضان کی توہین ہے۔ ہاں ایک بندہ توبہ کر لے، پھر عورت بھی نہ ہو مرد ہو، پھر وہ آ جائے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بس رمضان کو ڈھال بنانا ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ حضرات دیکھ لیں، اس کو چیک کر لیں کہ یہ عورتیں کون ہیں، یہ سارا سال کہاں ہوتی ہیں، یہ کرتی کیا ہیں۔ اور پھر اکثر جو اس میں پروگرام ہوتے ہیں وہ غیر شرعی ہوتے ہیں، مخلوط قسم کے ہوتے ہیں، عورتیں بھی اس میں بیٹھی ہوتی ہیں اور مرد بھی بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایک آدھ دینی پروگرام درست بھی ہو تو کوئی کہا نہیں جا سکتا، اس کو بنیاد بنایا نہیں جا سکتا، لیکن اکثر جو ہے وہ پروگرام ایسے ہوتے ہیں، غیر شرعی اور مخلوط ہوتے ہیں، اور ہم جو ہے اس کو ثواب سمجھ کے ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، اور ہمارا بھی رمضان ضائع ہو رہا ہے۔ اس لیے جو دینی پروگرام بھی رمضان میں دکھائے جاتے ہیں، ان میں بھی اشتہارات جو چلتے ہیں، موسیقی آتی ہے، نامحرم عورتیں ہوتی ہیں، اور یہ ساری چیزیں رمضان کی روحانیت کو ختم کر دیتی، رمضان کے اثر کو ختم کر دی جاتی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ 12 نمبر میں نے بیان کر دی ہیں، انشاءاللہ آگے مزید بھی بیان کریں گے۔ تو یہ ہمیں رمضان کے اندر ان کی احتیاط کرنی چاہیے کہ ہمیں کوئی ایسا پروگرام، کوئی ایسا، بلکہ ان چیزوں کو رمضان میں چھوڑ دیا جائے۔ یہ چیزوں تو ویسے بھی چھوڑنے کے لیے، یہ چیزیں ویسے بھی چھوڑنے کے لیے، لیکن ابھی ہم رمضان میں اس لیے کہتے ہیں، ہم علماء بھی مجبور ہو گئے ہیں۔ ہمارے ایک استاد فرمایا کرتے تھے، اب امت کی جو حالت ہے نا، امت کی حالت، یہ امت جس سٹیج پہ پہنچ گئی ہے، وہ ایک دفعہ ہمارے دوست مجھے کہنے لگے کہ آپ ان شادیوں کا بائیکاٹ کیوں نہیں کرتے جہاں آپ کو بلایا جاتا ہے، پھر آپ کا خیال نہیں رکھا جاتا، وہاں ڈوم اور کنجر ناچ رہے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا یار مسئلہ تو یہی ہے کہ ہمیں وہاں سے اٹھ کے آ جانا چاہیے، جانا ہی نہیں چاہیے۔ یہ آپ سب حضرات محلے والے بیٹھے ہیں، کچھ ہمارا بھی اکرام کر لیا کریں یار، لیکن ہم نہیں اٹھتے، اس کی وجہ میں نے اس کو بتائی۔ میں نے کہا کہ ہمارے استاد فرماتے تھے، امت کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ وہ مریض جو مر رہا ہے، آخری بوڑھا آدمی آخری وقت میں ہے اور بیٹے خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اب اس نے کھانا بھی چھوڑ دیا ہے، اٹھ کے چلنا بھی چھوڑ دیا۔ اب فون کرنے والا اس کو پوچھتا ہے، جی ابا جی کی کیا حالت ہے؟ تو کسی دن وہ 1-2 لقمے کھا لے یا تھوڑا سا کمرے میں چل لے تو وہ کہتے ہیں جی آج بڑی اچھی طبیعت ہے، انہوں نے تھوڑا بہت کھایا بھی ہے، یعنی بڑی غنیمت ہے کہ والد صاحب نے 2-4 لقمے کھا لیے ہیں اور بڑی اچھی طبیعت ہے جی، آج تو وہ کمرے میں چلے بھی ہیں۔ میں نے ان کو کہا یار یہ امت فرض چھوڑ رہی ہے، یہ تو مسجدوں کی طرف آتے ہی نہیں ہیں، ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں یہ ناراض ہو کے چلے جاتے ہیں، سیدھی اور سچی بات کو اچھے طریقے سے بھی کرتے ہیں، ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار ان کا ایمان بچا رہے، کسی نہ کسی طرح جو ہے جڑے رہیں۔ تو اس لیے ہم نفلوں کا بھی نہیں کہتے ہیں، ان کو نفل پڑھا کرو، تہجد کا بھی نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں یار خدا کا واسطہ ہے 5 وقت نماز فرض پڑھ کے ہی گھر کو چلے جائے، حالانکہ ہمیں پتہ ہے فرضوں کے ساتھ سنتیں بھی ضروری ہیں۔ جب فرضوں کے عادی ہو جائیں گے تو پھر اللہ کرے گا سنتوں کے بھی عادی ہو جائیں گے، سنتوں کے ہو جائیں گے، اللہ توفیق دے گا تو نفل بھی پڑھنا شروع کر دیں گے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں، اللہ کا مہمان ہمارے پاس آ رہا ہے، رمضان ہمارے پاس آ رہا ہے، تو ہم آپ کی منت ہی کر سکتے ہیں، آپ کو بتا ہی سکتے ہیں، تو اس کی بے قدری نہ کریں، اللہ سے خوب مانگیں، اللہ کے سامنے روئیں، اپنی اولاد کے لیے مانگیں، اپنے اچھے مستقبل کے لیے مانگیں، اللہ سے جنت کا سوال کریں، اللہ سے دوزخ سے پناہ مانگیں، جو بھی مانگنا ہے رو رو کے اللہ سے مانگیں، اور دعاؤں کی عادت بنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔